بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. السلام علیکم گائز، میں آئی ہوں آج ایسی جگہ آپ نے سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو دکھا رہی ہوں اجمیر میں ہجڑی اماں کی مزار. اور یہ کوئی ایسی ویسی مزار نہیں ہے. اس مزار میں اس اماں کو خواجہ غریب نواز نے بیٹی دیے، اولاد دیے. یہ دونوں ہجڑی اماں اور ان کے اولاد کی مزار ہے. آپ کبھی بھی اجمیر آئے، اجمیر میں آنے کے بعد میں کسی سے پوچھیں گے ہجڑی اماں کی مزار پہ جانا ہے، کوئی بھی بتا دے گا. اور لوکیشن دیکھیے کتنی پیاری لوکیشن ہے. ایڈونچر کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں آپ لوگ، یہاں پہ آؤ، اپنی دعائیں مانگو، اپنی مرادیں پوری کرو اور ایڈونچر کے سارے مزے لو. صرف 2-3 کلومیٹر ہے اجمیر درگاہ سے، زیادہ دور. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر واپس سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی، غالباً یہ ایک مخنث لگ رہی ہے اور وہ مطلب کہ کیسے سلام بول رہی ہے، السلام علیکم، اور السلام علیکم گائز، تو ایسے بول رہی ہے. اور یہ دعوت دے رہی ہے ایک مزار کو جانے کی، جہاں پہ کس کی مزار ہے، وہ بھی اسی طریقے کا ایک ہجڑی اماں بول رہی ہے. مطلب کہ وہ غالباً کوئی مخنث تھی اور اس کو کرامت کے طور پر اس کے ایک بچہ ہو گیا اور وہ وہاں پہ اپنے بچے کے ساتھ میں دفن ہے، اور اس مزار کو جانے کی یہ دعوت دے رہی ہے. اور وہ یہ بول رہی ہے کہ یہاں پہ آئیے، دعائیں کیجئے اور مطلب کہ اپنی مرادیں پوری کیجئے. تو میرے بھائیو، یہ ایک غیر اللہ کے پاس دعا کر کے مراد پوری کرنے کی دعوت دے رہی ہے. اور میرے بھائیو، آپ کو پتہ ہے کہ جو غیر اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں اور ان کے پاس وہ کیا دلیل دیتے ہیں، وہ آج ہمیں کمپلیٹلی بیان کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. کیا غیر اللہ کو مانگنے کا دلیل جو ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ کمپلیٹلی بیان کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. یہی 2-4 جملے ہیں جو انہوں نے رٹے ہوئے ہیں، جس کے اوپر امت کو دھوکہ دیا ہے. اور جی غیر اللہ کی مدد کا تو قرآن میں ذکر ہے. جی کدھر؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو. کہتے ہیں یہ دیکھ لیں، صبر بھی غیر اللہ ہے، نماز بھی غیر اللہ ہے. جن لوگوں کی سمجھدانی اتنی ہے تو پھر اس امت کا جو یہ حال ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر. تو یہ تو کوئی بریلوی، میں نے کہیں بریلویوں کا سٹیکر نہیں، شیعہ کا سٹیکر نہیں دیکھا، المدد یا نماز، المدد یا صبر. تو ہمیں کیوں دوست لگاتے ہو؟ تم تو خود نہیں اس سے مدد مانگ رہے. نہیں، اس کا مطلب وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. جی وہ والا جو ڈیفرنٹ ہے نا، وہ اسی آیت میں آگے لکھا ہوا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ کی مدد مانگی جا رہی ہے کہ صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ کی مدد آ جائے گی. اور صبر اور نماز سے مدد نہیں مانگنی. صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ مطلب تھا اس کا. اے دیکھ لو انہاں دی ٹوٹل سمجھدانی یہ، اور یہ وہ دلیل ہے جو ان کی سب سے بڑی ہے. آپ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی دیکھیں، جتنے ان کے بڑے بڑے مفتی آتے ہیں، بریلویوں کے ہوں یا شیعہ کے ہوں، پہلی آیت یہی پڑھتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جی عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. تو عیسیٰ ابن مریم جو ہے، دیکھیں انہوں نے اپنے صحابہ سے مدد مانگی تھی. ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو. کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ عیسیٰ کے صحابہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا تھے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ تو پھر تو انبیاء کو مشکل کشا نہیں ماننا چاہیے. جو انبیاء کی مدد کر رہے ہیں وہ مشکل کشا ہوئے، کیونکہ نبی بھی ان سے مشکل میں مدد مانگ رہے ہیں. کتنی بڑی گستاخی والا عقیدہ رکھے ہوئے ہو کہ حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں سے مدد مانگا کرتے تھے، بجائے کہ حضرت عیسیٰ ان کے مشکل کشا ہوتے، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا ہوتے. رزلٹ نکل رہا ہے کہ نہیں؟ اور بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری اسباب میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے ساتھیوں کو ان کے ساتھ اٹیچ کیا کہ ان کی مدد کریں. نبی الاسلام کے اصحاب، آپ کے اہل البیت، وہ دین کے اس مشن میں آپ کے ساتھ مددگار تھے. المدد والا کون سا معاملہ ہو گیا؟ یہ ظاہری اسباب والا ہے.
اور پھر مجھے بتائیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام غزوہ بدر میں بھی آرمی چیف، غزوہ احد میں بھی آرمی چیف، غزوہ خندق میں نبی الاسلام نے انہیں قبر سے نکال کے آرمی چیف کیوں نہیں بنا دیا؟ آپ تو کہتے ہو نا وہ شہید ہوئے تھے اور شہید زندہ ہوتا ہے، تو خندق میں بھی ان کو قبر سے نکالتے نبی الاسلام اور آرمی چیف بنا دیتے، خیبر میں بھی نکالتے اور آرمی چیف بنا دیتے۔ خیبر میں تو مولا علی کو بلایا، اور ایسے بدبخت ہیں کہتے ہیں جی مولا علی نے حضور کی مدد کی، استغفر اللہ۔ اور مولا علی تو جنگ میں شریک نہیں ہو رہے تھے، ان کی تو آنکھوں میں اشوب چشم تھا، آنکھیں نہیں کھلتی تھی، انہوں نے لڑنا کیا تھا جا کے؟ بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو آنکھیں ان کی کھلی، پھر نبی الاسلام نے دعا دے کے رخصت کیا اور غزوہ خیبر میں کامیابی ہوئی، نبی الاسلام نے ان کی مدد فرمائی۔ ظاہری اسباب میں ظاہر ہے معجزات والا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل کان کھول کر سن لیں۔ آج رسول اللہ دنیا میں موجود ہوں، ہم اپنی ہر مصیبت، ہر پریشانی رسول اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کی مرضی کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں، آپ کی مرضی کہ اللہ آپ کو وحی کے ذریعے بتائے کہ آپ کے لعاب دہن میں ہم نے شفا رکھی ہے، آپ نے اس وقت یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے۔ بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ پھیرا، بالکل صحیح ہوگی، وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی۔ لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ حضور کے جب اپنے دانت شہید ہوئے ہیں تو آپ نے ہاتھ پھیر کے اپنے دانت نہیں جوڑے، اتنا خون نکل گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ پھر وہ قرآن کی آیات نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں، افإن مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، یا پاکستان میں ترجمہ کر لیں اگر یہ وصال شریف فرما جائیں یا شہید شریف ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ آیات اس موقع پہ نازل ہوئی تھی، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کس نے نبی الاسلام کی مرہم پٹی کی تھی، سیدہ فاطمہ نے زخم کو دھویا تھا، اور مولا علی جو ہیں وہ ایک ڈھال کو الٹا کر کے پیالہ بنا کے اس میں پانی لے کر آئے تو وہ اس سے دھوتی تھیں، پھر بھی خون نہیں رکتا تھا، پھر سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی یہاں پہ، تب جا کے خون رکا۔ لیکن حضور نے وہ اپنے دانت خود ہاتھ پھیر کے ایسے نہیں جوڑ لیے، دوسری طرف پنڈلی کی ہڈی جوڑ دی۔ وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ کس وقت معجزے کو ظاہر کرے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ انبیاء کے بھی اختیار میں بھی نہیں ہوتا کہ جب چاہیں جو مرضی کر لیں، یہ کہانیاں ہی ہیں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائے بدل دیں دنیا کی، خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام قرآن حکیم میں آتا ہے پہلی دفعہ جب عصا پھینکا اللہ سے ملاقات ہوئی، وہ اژدہا بن گیا، موسیٰ علیہ السلام قرآن کے الفاظ ہیں ڈر کے بھاگ گئے، اور بھائی موسیٰ نے اگر خود بنایا ہوتا تو ڈر کے تو نہ بھاگتے۔ پھر اللہ نے کہا کہ مت ڈرو، اسے ہاتھ لگاؤ واپس آ جائے گا، ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا واپس آ گیا۔ اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے تو باب شاہی کوئی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ پھر جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے، ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، پیچھے فرعونیوں کی فوج، سامنے سمندری جھیل۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا پانی میں ڈالیں۔ بھئی پہلے کیوں نہیں ڈال دیا؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا، انہوں نے تو یہ ایکسپیرینس کیا تھا کہ اسے میں ڈالوں گا تو یہ اژدہا بنے گا، یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اسے پانی پہ ماروں تو راستہ بھی بن سکتا ہے، اور بننا بھی کوئی نہیں تھا اگر خود مارتے تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کے پیچھے امر کن کرنا ہے تو وہ آگے کام ہونا ہے۔ یہ آئیڈیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں آیا کہ میں عصا مارتا ہوں تو راستہ بن جائے گا۔ اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے نا تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، کہتے ہیں جی بابت شاہی کوئی نہیں، بھائی بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ سب سے ہلکا جملہ ہے جو ہم بول رہے ہیں۔ اور تم لوگ تو کہتے تھے کہ بڑے سے بڑا کوئی غوث قطب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں۔ یہ کہانی جو جھوٹی ان کو پڑھائی ان کے بابوں نے اور انہوں نے آگے ٹرانسفر کی، یہ تو آپ لوگ بچپن سے سن رہے ہیں نا۔ ان کے عبد القادر جیلانی نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کس آیت حدیث میں تھا؟
کہ ایک مسلمان جو ہے وہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے بھی بدتر ہے؟ قرآن و حدیث میں تو بالکل نہیں ہے. قرآن و حدیث میں تو یہ ہے کہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت جو ہے اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کے ہے. تم انہیں جانوروں سے بدتر کہہ رہے ہو. چلے تمہارا عقیدہ ہی مان لیا وقتی طور پہ تمہیں خوش کرنے کے لیے. تم کہتے تھے غوث کتب ابدال صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. صحابی کے تو ہمارا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تم کہتے تھے صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں. غوث کتب اور ابدال تھے شاہی کوئی نہیں. تم اپنے غوث کتب ابدال کو جانوروں کے پاؤں کی خاک سے بدتر سمجھتے تھے. ہم تو کہہ رہے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو دسو کہتے ہیں نعرہ ثابت کرو. جی ثابت کرتا ہے لوزامو اور خادم رضوی صاحب بھی اور باقی لوگ بھی آپ کو ایک کہانیاں سناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں گھوڑا بھی حضرت معاویہ کا. وہ شیعہ اپنے گھوڑے کے نیچے سے گزرتے تھے, سنیوں نے بھی اپنا ایک گھوڑا بنا لیا ہے حضرت معاویہ کے گھوڑے کی قدموں کی خاک. ظاہر نیچے سے ہی گزرے نا, قدموں کے نیچے سے. بھائی نہ ہم سنیوں کے گھوڑے کو مانتے ہیں معاویہ گھوڑے کو, نہ ہم شیعہ گھوڑے کو مانتے ہیں. ہاں یہ کہانیاں کرانی چھوڑیں, بالکل فراڈ کے اوپر مبنی. اور ہمیں کہتے ہیں جی یہ تو بزرگوں کا احترام نہیں کرتا. اور سب سے بڑی بے احترامی تم نے کی ہے کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں. تم اپنے بزرگوں کو جانوروں سے بدتر سمجھو. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, جبکہ تمہارے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے. ہاں اے زخم نہیں میں چھوڑنا تھوڑا. چشتی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, اور پتہ نہیں کتنے رسول اللہ انہوں نے پڑھایا ہوئے. توبہ توبہ استغفر اللہ. وہ ٹاپک پھر اور پاس ٹور جائے گا, میرا پھر دماغ پھر جائے گا. تو یہ سارے کا سارا شرک کا کاروبار انہوں نے بزرگ بابوں کے اوپر چلایا ہوا ہے. ان کو کوئی شرم نہیں آتی, کوئی بالکل ان کو حیا نہیں آتی کہ قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی جرأت کرنا کہ ایک مسلمان اللہ کے مقابلے پر کسی اور ہستی سے دعا مانگنا شروع کر دے. توبہ 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 توبہ. اس کے پلے پھر کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں بچا. پاپا کرم کر دو, پاپا کرم کر دو, اور پھر رونا شروع کر دیتا ہے ایکٹنگ کر کے. اللہ سے ڈر جا, اللہ کے سامنے رونا چاہیے اس طرح, اللہ سے اس طرح مانگنا چاہیے. یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتے. تم لوگوں کا کیا کرنا ہے انہوں نے؟ او زمانے گئے, او بابے میں مار چڈے جڑے وہاں اڑتے سن. ہاں وہ پہلے اڑتے سن, ان کو نہیں اڑتے. سب کہانی ہے. سب سے بڑا تو ان کا غوث اس وقت یہی ہے نا, بابا جانی. یہ کہتے ہیں نا بزرگ اڑتے ہیں, تو ٹھیک ہے منارے پاکستان سے بابا جانی کو لینڈ کرواتے ہیں, دکا نہیں دیتے, لینڈ کرواتے ہیں. اور تمہارے بزرگوں کو تو اگر اڑتے ہوئے بوئنگ جہاز کے کاکپٹ میں پائلٹ سائڈ پہ کھڑے ہو جائے نا اور وہاں بٹھا دیا جائے نا, تو جا کے یہ آخرت میں لینڈ کریں گے. جہاز نہیں اتار سکتے انہوں نے, خود کیا انہوں نے اڑنا ہے. کہانیاں بنائی نے. اور بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں. میں اگر چڑھ دے دلوں کا حال. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں. کوئی زندہ یا مردہ بزرگ صرف پڑھ کے بتا دے, جس طرح کئی لوگ ہیں عربی نہیں جانتے لیکن قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں, صرف وہ فارمولہ تلاوت کر دے کہ لکھا کیا ہے, سمجھانا چھوڑ دو, کوئی نہیں کر سکتا. اینکا لگی ہیں ایڈی ایڈی موٹیاں, یہ بابا جانی کو بھی لگی ہوئی ہے. اینک لگا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دلوں کے حال یہ جانتے ہیں. خود جو ہے وہ اعلیٰ حضرت جو بریلوی صاحب تھے نا, احمد بریلوی, ان کو بھی اینک لگی ہوئی تھی. ان کی بھی جو آپ تصویر دیکھیں نا, اتنی بڑی اینک لگی ہوئی ہے ان کو. خود ان کو لگی ہوئی ہیں اینکیں, اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں ہم لوگوں کے دلوں کے حال جانتے ہیں. تو بھئی اینک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ دل کے حال جان رہے ہو تو اینک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ اور تھوڑی شرم یا کر لو. چلو وہ جو پیڈ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کو یوں کر کے زوم کر لو, کوئی عزت رہ جائے. اینک کے بغیر پڑھ نہ سکو اور دعوے ان لوگوں کے دیکھیں. کہانیاں بنائی ہوئی ان لوگوں نے. اور جب سے یہ گستاخانہ ویڈیوز اور کارٹون آئے ہیں, ان ساروں کی بزرگی فارغ ہو چکی ہے. کیونکہ ہمارے بابا جی خادم رضوی کہتے ہیں کہ جی امت مر جائے, وہ کہتے تھے مر جان غوث کتب ابدال, کتے دی موت. انہوں نے گستاخیاں اور نے کچھ بھی نہیں کیتا. خادم رضوی صاحب اے کہہ کے گئے نے, وہ تو میں وہ شرح بیان کی ہے نا.
خادم رضوی صاحب نو پتا ہوتا نا کہ اے شرح بیان ہو رہی ہے کہ تو انہوں نے جملہ بھی نہیں سی بولنا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی شرح پھر صحیح طریقے سے بیان ہوگی. پہلے غوث کتب ابدال مریں گے کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنے نبی کے ساتھ وفاداری کرنی ہے نا. انہوں نے نہیں کلمہ پڑھا ہوا اور ان کے پاس تو اختیار بھی ہے. جب اس طرح کی باتیں کریں نا, اور یہ کعبے بھی کرین ڈگی سی نا جی, تو بھائی قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کرنی ہے. وہ ایک ہی سال یادگار تھا جس سال نبی اسلام نے پیدا ہونا تھا, اصحاب الفیل والا سال. اس کے بعد کعبے کی کئی دفعہ توہین ہوئی یزید پلید کے دور کے اندر, عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر. بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں. اللہ نے کوئی حفاظت نہیں کی. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. سب سے بڑھ کر حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں, وہ اللہ نے امتحان رکھا ہوا ہے. یہ امت کا کام ہے. یہ بالکل بابا جی کی بات ٹھیک ہے کہ امت نے کام کرنا ہے, اور امت میں سب سے پہلے اس نے کام کرنا ہے جو سب سے بڑا امتی ہے. فضیلت سب سے بڑی لی ہوئی ہے. فضیلت سب سے بڑی ہے کہ میں جناب او غوث جڑا جی او کلی ہوندا ہے تے اے ہوندا اور نس گئی تہاڈی کلیاں پٹ ماریاں میں کلیاں تہاڈیاں. تو یہ سارے غوث کو تو ابدال اس زمانے کے فارغ ہو چکے ہیں. جب سے فرانس میں گستاخانہ کارٹون بنے ہیں, ساروں کی بزرگی بھی فارغ, ایمان بھی فارغ ہو چکا ہے بقول خادم رضوی صاحب کے. امام مالک فرماتے ہیں پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس, یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. سب فارغ ہو گئے اور ان کے چگے اتر گئے ہیں یار, کچھ بھی نہیں کر سکتے. سیدھی دی گل ہے, گلاں سنو انہاں دی صرف. تو توحید کا جو معاملہ ہے میرے بھائی یہ بالکل سینسٹیو ہے, اس میں بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اس طرح کی جب بھی کوئی ایکٹیویٹیز دیکھیں ان کو جھٹک دیا کریں. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور پہلے والا جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا جس پہ ایک مخنث جو ہے وہ دعوت دے رہی ہے ہجڑی اماں کے مزار کو زیارت کرنے کی اور وہاں پہ دعا کر کے اپنے مرادیں پوری کرنے کی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.